کہ یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں. تیار رہنا ممبرا والوں، تیار رہنا ممبئی والوں. یہ آپ سب کے کانوں میں کہیں نہ کہیں یہ پگھلا ہوا سیسا آپ کے کانوں تک آتا ہے جب ایک گالی ہم کو دی جاتی ہے کہ تو پنچر بنانے والے لوگ. میں شعر پڑھتا ہوں. یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں. یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں. وطن پر ہنس کے کٹ جاتے ہیں ایسے سر بناتے ہیں. وطن پر ہنس کے جو کٹ جائے ایسے سر بناتے ہیں. بہت شکریہ، بہت محبتیں. میں ایک نظم سنانا چاہتا ہوں جس کے لیے تمہید بنا رہا تھا، وقت بہت کم ہے. ہمارے صدر محترم بھائی صاحب جتین بھائی، سونو ہاشمی، گڈو صاحب، اور خصوصی طور پر میں اپنے ساتھی دوست شمیم صاحب کو بہت مبارکباد دوں گا. میں آج ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں کہ دنیا کے تمام ملکوں میں بھی ہم سارے لوگ جاتے ہیں، زیادہ تر شاعر، اور ہندوستان کے بھی ہر شہر میں ہم مشاعرہ پڑھتے ہیں. لیکن ممبرا کا جو یہ مشاعرہ ہے اس کا انتظار نہ صرف شاعر کرتے ہیں بلکہ ہندوستان کی عوام بھی اس مشاعرے کا انتظار کرتی ہے. اور پورے ہندوستان میں اس سے بڑا مشاعرہ کوئی نہیں ہوتا. یہ گارنٹی کے ساتھ یہ بات میں کہہ رہا ہوں. اور جس تعداد میں آپ سارے لوگ آتے ہیں وہ بہت کمال کی بات ہے. میں ایک مطلع اور ایک شعر پڑھتا ہوں پھر ایک نظم سناتا ہوں. یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں. ایک گالی جو ہر دن ہمیں دی جاتی ہے، ایک طنز جو ہر دن ہم پہ کیا جاتا ہے. میں ایک مطلع پڑھتا ہوں اور آپ سے دعا مانگتا ہوں کہ یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں. تیار رہنا ممبرا والوں، تیار رہنا ممبئی والوں. یہ آپ سب کے کانوں میں کہیں نہ کہیں یہ پگھلا ہوا سیسا آپ کے کانوں تک آتا ہے جب ایک گالی ہم کو دی جاتی ہے کہ تو پنچر بنانے والے لوگ. میں شعر پڑھتا ہوں. یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں. یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں. وطن پر ہنس کے کٹ جاتے ہیں ایسے سر بناتے ہیں. وطن پر ہنس کے جو کٹ جائے ایسے سر بناتے ہیں. میں پھر سے پڑھتا ہوں. یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں. وطن پر ہنس کے جو کٹ جائیں ایسے سر بناتے ہیں. وطن پر ہنس کے جو کٹ جائیں ایسے سر بناتے ہیں. بہت شکریہ. وقت کم ہے، مجھے ایک نظم سنانی ہے لیکن اس سے پہلے ایک حکم پورا کرنا ہے. فلسطین کی نظم کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں وہ سنا دوں. آپ سننے کے موڈ میں ہیں؟ سناؤں میں؟ تھک تو نہیں گئے ہیں؟ کسی نے کہا ہے کہ جب تک شیر اپنی کہانیاں خود لکھنا نہیں سیکھیں گے تب تک شکاری اپنی کہانیوں میں خود کو مہان بتاتے رہیں گے. میں کوشش کرتا ہوں، ایک نظم پڑھتا ہوں. ان دنوں حالات تھوڑے سے بہتر ہوئے ہیں، سیز فائر ہوا ہے، تھوڑا قیدی بھی چھوڑے جا رہے ہیں. لیکن یہ نظم میں مسلسل ان دنوں سے پڑھ رہا ہوں جب ہماری آنکھوں کے سامنے لاشوں کے منظر تھے، تصویریں تھی، ویژول تھے. اور جب بھی میں فلسطین کے لیے دعا کے لیے سوچتا ہوں تو مجھے علامہ اقبال یاد آتے ہیں اور ان کی وہ مشہور مقبول نظم یاد آتی ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. میں اس نظم کا ایک مصرع اٹھاتا ہوں اور ایک نئی نظم آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں. یہ جو سامنے ادھر ادھر کچھ ساتھی بھٹک رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ بیٹھ جائیں. میں ایک بڑی سنجیدہ سی آخر میں نظم آپ کو سنا رہا ہوں. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا
جس سمت کیے تھے سجدے تیرے محبوب نے، جس سمت کیے تھے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے، سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، اب فقط تیرے بھروسے ہے فلسطین کھڑا، کاش دنیا سمجھ پاتی ہے جھگڑا کیا ہے، کاش دنیا سمجھ پاتی ہے جھگڑا کیا ہے، آپ کے گھر پہ کسی غیر کا قبضہ کیا ہے، تو جو چاہے تو ہر ایک بات کو بہتر کر دے، ایک نظر ڈال کے حالات کو بہتر کر دے، لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اب کہیں بھی نہیں سنوائی ہے میرے مولا، ساری دنیا ہی تماشائی ہے میرے مولا، جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو، جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو، اس میں ہم سب کی بھی رسوائی ہے میرے مولا، ان کی اجڑی ہوئی بستی کی صدائیں سن لے، اے خدا قبلہ اول کی دعائیں سن لے، تو جو چاہے تو برا وقت بھی ٹل جائے گا، رات کی کوکھ سے سورج بھی نکل آئے گا، لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا، بہت رویا ہوں میں یہ مصرے کہتے ہوئے، ایک تصویر میری آنکھوں کے سامنے آئی تھی کہ ایک شخص ہے اور اس کے بچے کے اوپر بم گرا ہے اور اس کے ہتھیلی پہ اس کے بچے کی پوری لاش ہے، بمشکل کچھ مہینے کا بچہ ہے۔ میں نے وہ تصویر دیکھا تھا اور یہ مصرے ہوئے تھے بہت روتے ہوئے کہ دودھ مہے بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں، مجھے پتا ہے یہاں ادب کو سننے والے لوگ بیٹھے، ایمان والے لوگ بیٹھے، مجھے دعا دینا ان مصروں پہ کہ دودھ مہے بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں، جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیغمبر دے دے، جو فقط تیرے ہی آگے جھکے وہ سر دے دے، لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے، لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے، اے خدا پھر سے ابابیلوں کو کم کر دے دے، اگر رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں تو تالیوں سے بتائیے کہ اس نظم کے ایک ایک لفظ میں آپ ساتھ ہیں۔ یہ مصرے پھر سے عمران پرتاپ بڑی صاحب پڑھیں گے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں یہ مصرے پھر سے پڑھیں، یہ آپ کے جذبات کو کس طرح سے، آپ کے رونگٹوں میں کس طرح سے یہ حرارت پیدا کر رہے ہیں، ذرا سا بتائیے تالیاں بجا کر، تاکہ یہ مصرے
दुध मुहे बच्चों के ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे के मोहब्बत से चलेगी दुनिया। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। बहुत शुक्रिया। आखिर में जाते जाते 4 मिनट की एक छोटी सी नज़्म। ठीक है मैं आखिरी नज़्म मेरी ख्वाहिश थी सुनाने की, और आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाल्लाह। आप वही सारे लोग हैं, इसमें तमाम चेहरे मेरे जाने पहचाने हैं, और मैं भी वही आपका इमरान हूँ। मैं यहाँ शायर बन के खड़ा हूँ, सांसद बन के नहीं खड़ा हूँ। जब भी इस तरह की किसी महफिल में आने का मौका मिलता है, सांसदी में गाड़ी में छोड़ के आ जाता हूँ, और मेरा दिल करता है कि सिर्फ शायर बन करके आपके बीच में बैठूं। और आप यकीन जाने मुंब्रा वालों, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं जब सदन में भी बैठता हूँ तो मेरी आंख के सामने हाकिम बैठा रहता है, तो एक लम्हा भी ऐसा नहीं आता जब मुझे ये ख्याल ना आता हो कि बाहर लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनकी उम्मीदों का बोझ मेरे कंधे पर है। तो मुझे झुकना नहीं है, मुझे रुकना नहीं है, मुझे डरना नहीं है, मुझे बोलना है, बेधड़क बोलना है, बिना डरे हुए बोलना है। और मैं बोल रहा हूँ, मैं एक नज़्म सुनाता हूँ। इन दिनों एक खेल चल रहा है पूरे देश में। हम एक सुबह सो के उठते हैं तो इलाहाबाद नहीं रहता, हम एक सुबह सो के उठते हैं तो फैजाबाद नहीं रहता, हम एक सुबह सो के उठते हैं तो मुगल सराय का नाम कुछ और हो चुका होता है। अपने तमाम शायर दोस्तों से दुआ मांगता हूँ, इन दिनों इमारतों से, आपकी निशानियों से, आपकी पहचान से दिक्कत है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ये खेल चल रहा हो तो हमें भी अलल ऐलान बोलना चाहिए। मैं एक नज़्म सुनाता हूँ जिसका उन्वान है लाल किला। मेरी बहुत पसंदीदा नज़्म है, आप मुझे दुआ देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। पहले यूं ही जाना होता था, इन दिनों आपकी दुआ ने MP बना दिया है, तो इनविटेशन आता है 15 अगस्त को हम जाते हैं भाषण सुनने के लिए। और जब मैं उन दीवारों के आसपास से गुजरता हूँ तो मुझे लगता है कि वो दीवारें मुझसे कुछ कह रही हैं, बोल रही हैं। मैं वो जो दीवारें कह रही हैं, मैं उसे नज़्म बना के आपकी अदालत में रखता हूँ कि मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। अब तक मैंने बड़ी शराफत से पढ़ा है और आपने शराफत से सुना भी है, मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन थोड़ी देर के लिए मुझे भी बदमाश कर दें और थोड़ी देर के लिए आप भी उसी मूड में आ जाएं जिसके लिए मुंब्रा का मुशायरा जाना पहचाना जाता है। मुझे एक बार पीछे तक ताली बजा करके हुक्म दें कि मैं ये नज़्म आपको सुनाऊं। मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। लाल किला बोल रहा है और अगला जो मिसरा है उस पे आपके हाथ उठ जाएंगे। मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। किसी ने कहा है कि इस दौर में जब सच बोलना बड़ा मुश्किल सा हो गया है, ऐसे दौर में लोगों की दुआओं के भरोसे ही सच बोला जा सकता है। मैं आपकी दुआओं के भरोसे सच बोलता हूँ, पढ़ता हूँ, पहला बंद पढ़ता हूँ। मैं लाल किला हूँ,